دو باتیں ذہن میں رکھیے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کبھی بھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ آپ حضور کو دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ حضور ہی ہو، اس لیے کہ یہ جو حدیث ہے کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، تو اس میں تو ظاہر بات ہے کہ خطاب جو تھا صحابہ سے تھا۔ صحابہ حضور کو دیکھ چکے ہیں، وہ تو پہچان سکتے نہیں یہ شکل جو اس وقت سامنے آ رہی خواب میں یہ حضور کی ہے یا نہیں ہے، میں اور آپ کیسے کریں گے؟ لہذا اس میں وہ یقین کی بات نہیں ہو سکتی۔ دوسرے یہ کہ آیا اس کی خواہش یہ کوئی بہت اہم شے ہے، بہت ضروری ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے جو چیز اہم ہے دین کی وہ تو پیچھے ڈال دی ہو، اور غیر اہم دین شے کے جو ہے وہ ہم اس کی آرزو اپنے دل میں لیے بیٹھے ہوں۔ اہم تو یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے جہاد کرو، مال کھپاؤ، جان کھپاؤ، ایک جماعت میں شامل ہو جو کام کر رہی ہو، تاکہ وہ جماعت اگر من حیث الجماعت مضبوط ہو جائے تو باطل سے ٹکراؤ۔ اصل بات تو اہم یہ ہے۔ باقی حضور خواب میں آ سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سچا خواب بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ آج بھی سچے خواب جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ رویا صادقہ یا رویا صالحہ یہ نبوت کے 46ویں یا 60ویں جز کے برابر ہے، یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی آتے ہیں لوگوں کو خواب، یہ خواب دیکھا ہے، جو واقعہ دیکھا، ایک دن بعد، 2 دن بعد، 3 دن بعد، 4 دن بعد بعین ہی وہ واقعہ ظہور پذیر ہو گیا۔ حدیث میں آتا کہ فلق صبح، وہ ایسے واقعہ ظہور میں آ گیا جیسے صبح طلوع ہوتی ہے۔ یہ سچا خواب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ کا جو عالم ہے اس کے ساتھ اس انسان کی روح کا قرب ہو چکا ہے، تو ملائکہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ ایگزیکٹو آرڈرز۔ آپ کو معلوم ہے کہ کہاں اسلام آباد میں کوئی فیصلہ ہو گیا یہاں کے کسی گورنمنٹ آفیشل کے لیے کہ اس کو پروموٹ کر کے وہاں پہنچاؤ، ابھی وہ آرڈر فرض کیجئے کہ ابھی ٹیلی فون وغیرہ نہیں تھے تو ٹائپ ہو رہا ہے، ٹائپ ہو کر وہ پھر جائے گا، پھر دستخط ہوں گے، پھر جائے گا لاہور، آئے گا تو وقت لگے گا نا۔ لیکن اس عرصے میں وہاں کا کوئی آدمی جو ہے وہ بتا دیتا ہے اس کو کہ تمہارے لیے یہ آرڈر ہو گئے، بھائی ابھی وہ آرڈر تو نہیں آیا، اس کے پاس پتہ چل گیا کہ آرڈر ہو گئے۔ اسی طریقے سے فرشتے بعض اوقات جو ہے جب کسی کا قرب ہوتا ہے تو ان سے معلوم ہو جاتا ہے انہیں کہ کیا واقعہ ظہور پذیر ہونے والا ہے، وہ واقعہ ظاہر۔ اس کا نام ہے رویا صالحہ، رویا صادقہ۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے، اور وہ متفق علیہ روایت ہے، کہ جو وحی کا آغاز ہوا ہے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سب سے پہلے یہ سچے خواب ہی آپ دیکھتے تھے۔ تو جو آپ دیکھتے تھے وہ عالم واقعہ میں کفلق صبح، اسی طریقے سے وہ واقعہ ظہور پذیر ہو جاتا تھا۔ یہ گویا کہ آغاز تھا اس کا کہ روح محمدی کا وہ عالم ارواح کے ساتھ، عالم ملائکہ کے ساتھ اب اتصال ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد پھر وحی شروع ہوئی ہے، براہ راست جو ہے وہی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، پہلی وحی غار حرا میں۔ تو یہ بات آپ کی جو تھی خواب کی، تو خواب میں حضور آ سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ خواب میں کوئی اور بھی ہمارے جو اولیاء اللہ گزرے ہوئے ان کی ارواح میں سے بھی کوئی روح آ سکتی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی شیطان نے کہا ہو اور آپ کو وہ کوئی ورغلا رہے ہو، تو دوسری لازمی بات جو ہے وہ ان خوابوں کی یہ ہوگی کہ کوئی شے اگر کتاب و سنت کے منافی کہی جائے تو کہیے شیطان کا خواب ہے، چاہے کہنے والا کہہ رہا ہو کہ میں رسول اللہ تم سے بات کر رہا ہوں، نہیں، کتاب و سنت کے خلاف بات ہے تو شیطانی خواب ہے، رد کرو۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو آپ اگر دل گواہی دے دیں کہ واقعی حضوری تھے، چلیے کوئی بات نہیں، لیکن یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ اور اس خواب سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہو سکتا کہ مجھے تو خواب میں یہ بتا دیا حضور نے، وہ تو یوں ہے، میرے لیے تو شراب حلال کر دی ہے، تو وہ شیطان ہی کر سکتا ہے، حضور تو نہیں کر سکتا۔